کی علامت یہ ہے کہ اس میں خود غرضی نہ ہو، سیلفشنس نہ ہو. اور ایمان کی ترقی وہیں پہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان خود غرضی سے دور ہو جاتا ہے. جو انسان اپنے درد کو محسوس کرے اسے انسان کہا جاتا ہے، اور جو دوسروں کے درد کو محسوس کرے اسے مومن کہا جاتا ہے. پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا؟ دیکھیں اپنا تو درد ہر ایک انسان کو محسوس ہوتا ہے نا. یہ اس کا مطلب ہے آپ زندہ ہیں اگر درد محسوس ہو رہا ہے. جب موت کے بعد پھر تکلیف محسوس نہیں ہوتی، جسم ختم ہو جاتا ہے. روح کو اذیت اور معنی میں ہوتی ہے. یہ جو آج تکلیف ہے یہ جسم کی تکلیف ایسی محسوس نہیں ہوتی، روح کی تکلیف اور ہے. اب اس میں نہیں جاؤں گا، وہ موضوع ایک الگ موضوع ہے. عزیزان گرامی، انسان کے جسم کی جو اذیت ہے وہ زندگی کے ساتھ ہے. اگر آپ کو اذیت اور تکلیف محسوس ہو رہی ہے اپنی، اس کا مطلب ہے آپ زندہ ہیں، آپ انسان ہیں. لیکن مومن کی علامت یہ ہے وہ دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے. دوسروں کے درد کو محسوس کرنا ایمان کی علامت ہے. اور سے سنیں اس بات کو، دوسروں کے درد کو محسوس کرنا. اگر کسی کا بچہ گر رہا ہے تو آپ کو تکلیف ہو، اپنا بچے کے گرنے پہ تو محسوس ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے. دوسروں کو، عزیزان گرامی، جناب امیر بیٹھے اور آپ نے سارے یتیم بچوں کو جمع کیا کہ آؤ آ کے کھانا کھا لو. تو اصحاب امیر المومنین کہنے لگے کہ اس محبت سے مولا کھانا کھلا رہے تھے کہ اصحاب کہہ رہے تھے کاش ہم بھی یتیم ہوتے، ہم بھی یتیم ہوتے کہ مولا اتنی محبت دے رہے ہیں. کہا یہاں تک کہ ایک بچے نے کہیں مولا کے زانوں پہ پاؤں رکھ دیا. چھوٹا بچہ تھا، یتیم بچہ 2-3 برس کا. اس بچے نے کہیں مولا کے زانوں پہ پاؤں رکھا تو ایک صحابی نے، مولا کے اصحاب میں سے ایک نے کہا بیٹا زانوں پہ سے اتر جاؤ، یہ امیر المؤمنین ہے، امام المشارق والمغارب ہے، مولا کائنات ہے، ان کے زانوں پہ پاؤں نہیں رکھتے، نیچے اتر جاؤ. بڑے ادب سے کہا. لیکن مولا نے کہا خبردار بچے کو ٹوکنا مت. اس بچے کو اگر باپ کی محبت ملی ہوتی تو مجھ سے محبت تلاش نہ کر رہا ہوتا. یہ دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا ایمان کی علامت ہے. مولا فرما رہے ہیں میرا ماننے والا دوسروں کے درد کو محسوس کرے گا، اس میں خود غرضی نہیں ہوگی. کہیں کسی مومن کو تکلیف ہے اس کو فوراً اذیت محسوس ہوگی، کہیں کسی مومن کو. عزیزان گرامی، حتیٰ مومن ہی نہیں بلکہ حتیٰ کسی انسان کو، کسی مسلمان کو، کسی انسان کو، حتیٰ جانور کی اذیت کو مومن محسوس کرے گا. یہ پہنچا پایا اس بات کو. حبیب خدا ہے، ایک صحابی نے دیکھا کہ ان کی اونٹنی بہت زیادہ مچل رہی ہے تو اس نے چابک اٹھایا اور وہ تازیانہ مارنے لگا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار میری اونٹنی کو تازیانہ مت مارنا. کہا یا رسول خدا یہ بہت زیادہ آپ کو اذیت کرے گا. نہیں، یہ افتخار کر رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ سوار ہے. کہا یہ اس لیے بہت زیادہ خوش ہے. کہا خبردار میرے کبھی بھی کسی جانور کو مت مارنا. میں اپنے جانوروں کو بھی چابک سے مارنے کو صحیح نہیں سمجھتا. یہ رسول خدا کی تعلیم. امام سجاد علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کی اونٹنی بہت زیادہ اچھل رہی تھی، آپ نے اپنے تازیانے کو اٹھایا، کہا کہ لولا القصاص لضربتک، کہا اگر اس کا قصاص نہ ہوتا تو میں مارتا. اپنے غلاموں کو درس دیا، اپنے ماننے والوں کو درس دیا کہ اگر اونٹنیوں کو بھی مارنے کا، جانوروں کو بھی مارنے کا قصاص ہے اس لیے مت مارو. پتہ نہیں جملہ پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. امام نے کہا لولا القصاص لضربتک، اگر قصاص نہ ہوتا تو مارتا. عزیزان گرامی، دوسروں کی اذیت کو، دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا. اس موضوع کو جاری رکھوں یا دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان خود غرض نہ ہو. جملے کو سنیے گا. ماں باپ کی اسی لیے محبت کا حکم دیا ہے کیونکہ وہ انسان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. بچہ گرتا ہے ماں کو اذیت محسوس ہوتی ہے. جب کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہوگا، 2 سال مجھے دودھ پلا دیا، اس کے بعد میں چھوٹا تھا پال دیا، میں 20 سال سے میری ماں بوڑھی ہے، سارے دان ٹوٹ چکے ہیں، نابینا ہو چکی ہے، پاؤں سے اپاہج ہے، میں 20 سال سے ماں کی خدمت کر رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کے سارے بدلے اتار دیے؟ پیغمبر نے کہا وہ جو اس نے صرف بطن میں رکھا تھا نا 9 مہینے، تو نے اس کا بھی بدلہ نہیں اتارا. کہا یا رسول خدا کیسے ہو سکتا ہے 20 سال میں 9 مہینے کا بدلہ نہیں اترا؟ کہا ہاں کیونکہ نیتوں میں فرق ہے. توجہ. کہا نیتوں میں فرق ہے. تو اس کی موت کو نظر رکھتا ہے کہ مرنے والی ہے خدمت کر لوں، وہ تیری زندگی کو ذہن میں رکھتی تھی. تو موت کو سوچ کے خدمت کر رہا ہوتا ہے، وہ حیات کو سوچ کے خدمت کرتی تھی. پروردگارہ میری زندگی میرے بچے کو لگ جائے. تو کہتا ہے کہ یہ مرنے ہی والی ہے، میں خدمت کر لیتا ہوں، پھر ماں تو چلی جائے گی دنیا سے، خدمت اس لیے. کہا وہ کہتی تھی پروردگارہ میری بھی زندگی لگ جائے. کہا اس 2 نیتوں میں اتنا فرق ہے تو بدلہ اتار ہی نہیں سکتا. عزیزان گرامی، خود غرضی انسان کو ختم کر دیتی ہے. خود غرضی ختم کر دیتی ہے انسان کو. ایمان ختم ہو جاتا ہے.
جو آدمی بے انتہا سیلفش ہو جائے، بس میں، جب نماز تنہا بھی پڑھو تو کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم، یہ مت کہو میں، اللہ کو میں پسند نہیں ہے، اللہ کو میں پسند نہیں ہے۔